السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ ویلکم بیک ٹو سیم وسیم ولاگ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان مردوں کے اوپر اور ان عورتوں کے اوپر جن کے اندر یہ 3 عادات پائی جاتی ہیں نا، تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم اکثر عورتوں کے اوپر تو بات کرتے ہیں لیکن مردوں کے اوپر کبھی بات نہیں کرتے، تو آج ہم اس ٹاپک پہ بھی بہت امپورٹنٹ 3 چیزیں جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آیا جو میں آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس سے کس حد تک آپ لوگ اگری کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اپنا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم کچن کی کچھ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ساتھ کوکنگ وغیرہ ہوگی، اور ساتھ ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کا ہوم میڈ جام بنائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل ماشاء اللہ الحمدللہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، آنے والا ہے۔ تو ویسے بھی میں نارملی بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو جام وغیرہ ہو وہ گھر کا ہی بناؤں، کیونکہ باہر کا جام میں نہ وہ انرجی ہوتی ہے نہ وہ طاقت ہوتی ہے، وہ ایک نارملی بس جیلی ٹائپ بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچے جام پسند کرتے ہیں تو میں اس لیے اسے گھر پر بنا لیتی ہوں۔ ایک تو سستا بھی پڑتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ کپ لے کر آئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں یہ کپ کتنے دن چلتے ہیں میرے گھر پہ، کیونکہ میرے گھر پہ کپ اور گلاس 2 چیزیں بہت ٹوٹتی ہیں۔ ان میں مطلب زیادہ تر ٹوٹ ہی جاتی ہیں۔ میرے گھر میں بہت کانچ کے گلاس یوز ہوتے ہیں، نارملی یوز ہی کانچ کے ہوتے تھے، لیکن کیا کریں بچتے ہی نہیں ہیں۔ اب جا کے میں فائنلی اتنا ہو گئی تھی کہ میں نے اسٹیل کی گلاس ہی یوز کرنا شروع کر دی ہے۔ تو آپ لوگ بھی بتائے گا آپ لوگ کے گھر میں یہ چل جاتی ہے کہ نہیں چل جاتے؟ کیونکہ میری بیٹی چھوٹی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کا بس کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کب کہاں کیا چیز توڑ دے نہیں پتہ چلتا۔ اچھا چلے سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، وہ عورتیں کون سی ہیں جن کے اندر یہ 3 عادات ہوں تو وہ اپنے شوہر کے گھر پر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ جس عورت کے اندر سب سے پہلی عادت یہ ہونا کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر کی، اپنے ماں باپ کی مثالیں دیتی ہو کہ میرے گھر میں ایسے ہوتا تھا تمہارے گھر میں ایسے ہوتا ہے، میرے گھر میں یہ تھا تمہارے گھر میں ایسے ہوتا ہے، تو وہ عورت اپنے گھر میں شوہر کے گھر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی ہے۔ سیکنڈ چیز، جو بات بات کے اوپر ذرا ذرا سی بات کے اوپر اپنے ماں باپ کی تعریفیں، اپنے ماں باپ کی دھمکیاں دیتی ہے اپنے شوہر کو، ہمیشہ شوہر کو یہ دھمکیاں دے گی کہ تم یوں کرو گے تو میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی، اپنے ماں باپ کو بلا لوں گی، وہ ایسے کر دیں گے، وہ ایسے کر دیں گے، تو وہ عورت کبھی خوش نہیں رہ سکتی اپنے گھر میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے گھر پر رہتی بھی ہے، اپنے شوہر کا کھاتی بھی ہے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتی، ہر چیز پہ وہ ہمیشہ شوہر کا کھا کے، ہر چیز شوہر کے گھر پہ رہ کر ہمیشہ جو عورت یہ بولتی ہے نا کہ یہ سب کچھ میرے ماں باپ نے دلایا، یہ فلاں چیز ہے یہ بھی میرے ماں باپ کی، یہ فلاں چیز لی تھی یہ بھی میرے ماں باپ نے دلایا، تم نے دلایا کیا ہے، تم نے کھلایا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو ایسی عورتوں کے لیے اپنے گھروں کو بسانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کے گھر کی ہی کہانیاں، اپنے ماں باپ کے گھر کی ہی باتیں، اپنے ماں باپ کے گھر کی ہی مثالیں دیتی رہتی ہیں، ان عورتوں کے لیے گھر بسانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کی آپ نوٹ کریں، ان کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے نا، ہسبینڈ وائف کی جو لائف ہوتی ہے اس میں ہمیشہ کلیشز ہی رہتے ہیں، اس میں ہمیشہ لڑائیاں ہی رہتی ہیں، اس میں ہمیشہ انبن ہی رہتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ شوہر کے گھر آتے ہیں نا تو شوہر کے گھر آ کر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی مثالیں اپنے شوہر کو نہیں دینی چاہیے، اپنے شوہر کے گھر پہ اپنے ماں باپ کا کسی بھی معاملے میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، ان کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ جب اپنے رہنا شوہر کے گھر ہے، آپ کی عزت شوہر سے ہے، تو شوہر کے گھر کو اپنا گھر بھی سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کر لیتے ہیں یہاں جی ہمارا بریانی بن چکی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے گھر بریانی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کے گھر کوئی چیز کھائی جاتی، کسی کے گھر کوئی چیز، میرے گھر بریانی کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے تو میرے بیٹے کا بس نہیں چلتا، وہ مجھ سے روز ہی بریانی بنا ہے، تو اس لیے پھر میں نے آج ریسیپی شیئر نہیں کی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آلریڈی میرے پاس چینل پر کئی بار ریسیپیز کی شیئر ہو چکی ہے۔ اچھا جی، مزیدار قسم کی بریانی بنائی، اگر آپ لوگ بھی کھانا چاہیں تو موسٹ ویلکم ہے، ضرور آئیں ضرور کھائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ اس مرد کی جس مرد کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں تو اس کی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی انڈرسٹینڈنگ ڈھنگ سے ہو نہیں پاتی، ان کی ہمیشہ آپس میں اپنی بیوی کے دل میں وہ کبھی صحیح معنوں میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اب وہ کون سا مرد ہے؟ جو مرد
پہلی عادت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنی بیوی کو کوئی بھی چیز بتائے گا نا، کوئی بھی چیز سکھائے گا یا سمجھائے گا، ظاہری بات ہے ایک عورت دوسرے گھر سے آتی ہے تو اس کو آپ کے گھر میں آ کر چیزوں کو سمجھنے میں، سیٹل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ آئی اور راتوں رات آپ لوگوں نے اس کو چھڑی سے ہانکا اور وہ ساری چیزیں سمجھے گی۔ کچھ سسرال والے سمجھتے ہیں کہ بس وہ آ گئی ہے تو اسے بس جادو کی چھڑی سے ہی وہ سب کچھ ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر انسان کو ہر جگہ پہ ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو بات بات پہ بولے نا، تم یہ کیسے کرتی ہو، میری ماں سے سیکھو، میری بہن سے سیکھو، تم یہ کون سے طریقے سے کام کرتی ہو، تو آتا نہیں ہے، مطلب ہر چیز میں اپنی ماں اور بہن کی مثالیں دینا اور بار بار بتانا کہ تم صحیح کام نہیں کرتی ہو، تم غلط کرتی ہو، تمہیں طریقہ نہیں ہے، تمہیں سلیقہ نہیں ہے، تو اس مرد کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ بڑی گزارا لائق یا دھکا ٹائپ کی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو ہر وقت اریٹیٹ کرتا ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے رسپیکٹ میں بول نہیں پاتی ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے جگہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا وہ اپنی بیوی کے دل میں اپنی جگہ کس طرح سے کم کرتا چلا جاتا ہے۔ سیکنڈ چیز، جب بھی اس کی بیوی کی کوئی بھی بات ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی ایشو ہوگا، جو مرد جا جا کے اپنی بیوی کی باتیں اپنے بہن بھائی اور اپنی ماں باپ کے پاس بیٹھ بیٹھ کے چگلیاں لگانا یا شکایتیں لگانا یا اس کے لیے اپنی ہی بیوی کو ذلیل کرنا اپنے ماں باپ کے آگے، بہن بھائیوں کے آگے، تو جب ایک مرد اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کی بھی لائف کبھی اچھی نہیں رہ پاتی، اور وہ اپنے شوہر کے دل میں کبھی شوہر جو اپنی بیوی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا، اور بیوی زندگی گزارنے کے لیے گزارا تو کرتی ہے لیکن وہ رسپیکٹ اور وہ عزت نہیں دے پاتی، کیونکہ اس نے اس کو نہیں دی ہوتی، کیونکہ رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ دیتے ہو تو آپ کو ملتی ہے، نہیں دیتے تو آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اور تیسرا وہ مرد ہے، اور تیسری عادت وہ ہے مرد کے اندر جو اپنی بیوی کی، اپنی کسی کے بھی آگے، چاہے وہ گھر کے معاملات ہو یا کسی بھی معاملات میں ہو، وہ اپنی بیوی کو مطلب ہے کسی بھی اس پہ مشورہ نہیں کرتا یا اسے اہمیت نہیں دیتا، یا گھر کے معاملات میں اس کی رائے نہیں لیتا، اور اس کی جگہ جگہ مطلب کہیں بھی کوئی بھی موقع ہو تو اس کی تذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ جو مرد ہر وقت اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے، وہ حقیر ہے، وہ ایسی ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ اس کے اندر کوئی گٹس نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں، سب کچھ سارا جینیس پن جو ہے وہ اسی مرد کے اندر ہے، وہی ایک نمبر کا جینیس ہے اور عورت بیوقوف ہے، تو مطلب اس طرح سے ہر وقت عورت کو نیچا دکھانے والی جو حرکتیں کرتا ہے نا جو مرد، اس کی بھی زندگی میں کبھی زیادہ ایشو رہتے ہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ایک عورت کو عزت، اتنی بیسک چیز ہوتی ہے، جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اسے عزت چاہیے ہوتی ہے، اپنی رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے، جب آپ اسے عزت ہی نہیں دو گے تو پھر وہ آپ کو بدلے میں کیا دے گی، یا تو گزارا کرے گی، یا پھر اپنے ماں باپ کی وجہ سے گزارا کرے گی، یا پھر ایک دن آئے گا آپ لوگوں کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، اور لائف اپنی اسی طرح گزارتے گزارتے ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ فیٹ اپ ہو جاتی ہے اپنی لائف سے اور تنگ آ جاتی ہے، اور پھر وہ کسی ڈیسیجن پہ پہنچتی ہے کہ اسے جینا ہے اس کے ساتھ یا نہیں جینا، یا زندگی گزارنی ہے یا نہیں گزارنی، کیونکہ عورت جو ہے اپنے بچوں کی وجہ سے کئی جگہ پہ مجبور ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کی وجہ سے وہ زندگی گزار تو لیتی ہے لیکن شوہر کو وہ عزت نہیں دے پاتی، کیوں؟ کیونکہ شوہر نے اسے عزت نہیں دی ہوتی۔ تو بس اس پہ میں یہی کہوں گی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو اپنے گھروں کے اپنے ماں باپ کے گھر سے جوڑتی رہتی ہیں یا ان کی مثالیں دیتی ہیں تو وہ بند کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کا گھر ہے، اور وہ جو تھے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، آپ کی ٹوٹل لائف جو ہوتی ہے شوہر کے ساتھ گزرنی ہوتی ہے، تو اس چیز کو آپ سمجھیں، اگر شوہر اچھا مل گیا تو اس کی قدر کریں، ضروری نہیں کہ بہت پیسہ ہو تبھی آپ نے قدر کرنی ہے، بس تھوڑا پیسہ بھی ہو نا، عزت دے رہا ہے، سکون کی زندگی ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو ایک بیوی اچھی ملی اور آپ کی قدر کر رہی ہے، آپ کا خیال کر رہی ہے، آپ کو عزت دے رہی ہے، تو اس کی کو عزت لے، اس کے اوپر سر پہ حاوی ہونے کے بجائے اس کو ذلیل کر کے آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا، اینڈ میں آپ کا جو ساتھ دینا ہے وہ اسی عورت نے دینا ہے، ادروائز باقی سارے رشتوں نے اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا ہے۔ تو یہ تھا میرا ٹاپک، آپ لوگ کس حد تک میرے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا کس حد تک مجھ سے اگری کرتے ہیں، مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ یہاں جی ہمارا جام بن رہا ہے، جام بنانے کے لیے سمپل آپ نے جو ایپل ہے ان کو کٹ کر کے پانی میں ڈال دینا ہے اور اسے تھوڑا سا بوائل کر دینا، بہت سافٹ ہو جائیں گے، پھر انہیں ٹھنڈا ہونے کے بعد گرائنڈ کر لینا ہے، پھر ایک دیسی لے لیں اور اس کے اندر جی ہم نے یہ ڈال لینا ہے، اور ڈال کے ساتھ شوگر ڈالیں، شوگر ہمیشہ ڈبل ڈلتی ہے کیونکہ ذرا میٹھا صحیح ہو جائے، تو اس کو پکانا ہے، پکانے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا کلر ڈالنا ہے، کلر آپشنل ہے، چاہے تو نہ ڈالیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ کلر آپ کی مرضی، مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے ڈالا ہے۔ ریڈ ایپل جام ڈال کے اتنا پکا لینا، یہ دیکھیں میں نے پلیٹ کو بالکل ٹیڑھا بھی کروں گی تو جام اپنی جگہ پہ فکس رہے گا،
تو جب اس کنڈیشن میں آپ کا جام آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جام بالکل ریڈی ہے، A1 ہو گیا۔ فوراً اسٹوو کو بند کر دیجئے اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لیں یا کسی بھی اس طرح کے جار میں ڈال لیں۔ اگر کوئی کانچ کا جار ہے تو اس میں ڈال لیں، ڈال کے اسے رکھ لیں 2-4 مہینے 6 مہینے، یہ کہیں بھی نہیں جائے گا، بالکل ٹھیک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بس یہ احتیاط رکھنی ہے کہ آپ نے اس میں گیلا چمچ نہیں ڈال دینا ہے، اور جیسے اکثر بچے وہ جام لگاتے ہیں اور چمچ اسپون سے وہی بریڈ والے کرمز اسی میں ڈل جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بس تھوڑا سا احتیاط رکھیں۔ تو ایسی بھی احتیاطی تو آپ نارمل جام میں بھی کریں گے تو وہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارا مزیدار قسم کا اتنا کوئی زبردست اور مزیدار قسم کا جام ریڈی ہو چکا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہیلدی ہے۔ سب سے بیسٹ چیز یہ کہ ایک تو پھر کیونکہ بچے جب شوق سے کھاتے ہیں تو چیز اگر ہیلدی کھا رہے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ بھی دے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں۔ مجھے اپنا اوپینین دینا بالکل نہیں بھولے گا۔ دعاؤں میں لازمی آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو پلیز مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اور بس اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔